اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ کا مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی فکر کو لے کر بیٹھ جانا تھوڑی سی دیر 70 سال کی نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ مجلسیں جو لگتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجلسوں پر مغفرت کے وعدے فرما دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے ہر ایمان والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروانہ دے دیتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی تمام کی میں نے مغفرت فرما دی۔ یہ اتنی اونچی مجلسیں ہیں۔ دنیا کی جو مجلس لگتی ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، میری بات نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کی جاتی ہو، تو وہ مجلس ایسی ہے گویا کہ مردار گدھے پر سے اٹھے ہوئے ہو۔ اور جس مجلس کے اندر میرا ذکر کیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو وہ مجلس چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو، چاہے 2 آدمی کی ہو، 3 آدمی کی ہو، چاہے وہ دنیا کے نظروں کے اندر معمولی مجلس ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مجلس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں میں موت تک بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ستون سے فرماتے ہیں کہ تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تو وہ ستون کہتا ہے، اے باری تعالیٰ، تیری زمین پر چلنے والا تیرا ایک بندہ، تیرے آسمان کے نیچے چلنے والا تیرا ایک بندہ، کہ تیری ہواؤں کو استعمال کرنے والا، تیری نعمتوں کو استعمال کرنے والا تیرا ایک بندہ، ایک گنہگار بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے اور ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عرض کرتے ہیں، ستون تو خاموش ہو جا، تو حرکت کرنا بند کر دے، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے بھائیو، اتنا قیمتی کلمہ اور اتنا قیمتی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان کی بدولت ہمیشہ کی کامیابی رکھی ہے۔ کہ کون سی کامیابی؟ کہ جو غیر ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہم سوچیں کہ ان کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کے احکام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے پاک کر کے ہمیں ایک معبود حقیقی، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سینکڑوں معبودوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا۔ اور یہ ایمان کی نعمت اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس فانی دنیا کے اندر جو 60 سال 70 سال 80 سال نہ جانے کب موت آ جاوے، اس فانی دنیا کے اندر بھی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اب یہاں کی کامیابی کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی انسان کامیاب ہونے والا ہے، ایمان پر زندگی گزارے گا تو کامیاب ہے۔
میرے بھائیوں چاہے اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا فاقہ ہے، اس کی چھت آسمان ہے، اس کا بچھونا زمین ہے، میرے بھائیوں اس کے پاس لباس نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کی نعمت ہے، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، تو ساری دنیا کو سونے کی بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا جاوے اور کہا جائے کہ یہ ایمان کی نعمت ہمیں دے دے، ساری دنیا کی حکومت تو لے لے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس ایمان کی نعمت کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی بدولت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں کل آخرت کے دن مجرم لوگ یا ایھا المجرمون کہ اس دن مجرم لوگ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا موقع دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم تجھے یاد کر کے آویں، تیرا نام ہم لے کر آوے، تیرے نبی کے طریقے ہم اپنی زندگی میں اتار کر آویں تاکہ ہماری آخرت بن جاوے۔ میرے بھائیوں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تمہیں جو موقع دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، آج تو صرف بدلے کا موقع ہے کہ تم نے جو دنیا کے اندر رہ کر جو امتحان دیے ہیں اس امتحان کا پرچہ ملنے کا موقع ہے کہ امتحان گاہ کے اندر رزلٹ نہیں دیے جاتے، امتحان ہونے کے بعد رزلٹ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے ایک امتحان کی جگہ ہے، اب یہاں پر ہمیں امتحان دینا ہے کہ کون سا امتحان دینا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا منادی پکارے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اب اپنا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ کے منادی کی پکار پر لبیک کہیں، ایک اللہ کے سامنے جا کر سر جھکائیں، یہ اللہ کے امتحان کے اندر ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ہمیں اپنے گھر والوں کے اندر، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے اندر، ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نمونے کے طور پر بتا کر گئے ہیں، اس امتحان کے اندر ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال کے اندر اپنے بیوی سے اس کا حسن سلوک تولے گا کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ کیسا حسن ظن رکھتا ہے، کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ تانے کے ساتھ بات کرتا ہے یا غصے سے بات کرتا ہے یا لڑائی جھگڑے سے بات کرتا ہے یا اس سے پیار محبت سے بات کرتا ہے۔ اگر انسان کا عمل اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہا تو اس کے سارے اعمال اچھے ہوں گے، لیکن اگر انسان کا عمل اپنی بیوی کے ساتھ خراب رہا تو اس کی نمازیں، اس کی روزے، اس کا تہجد میں اٹھنا، اس کا حج کرنا، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہواؤں میں اڑا دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اور سب سے بڑی قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں یہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس ایمان کے خاطر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے بھائیوں آج ہم دیکھیں کہ جو نو مسلم بنتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، انہیں کیسی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسی تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کئی گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے اور ان کی قربانیوں کے بعد پھر ان کا ایمان بھی ایسا مضبوط ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں ایمان کی نعمت ماں کے گود میں ملی ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ مولانا کلیم صدیقی ان کی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ ایک ہیرا نامی ان کے چچا خود مولانا کلیم صدیقی کے پاس جا کر ایمان قبول کیا، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ میری بھتیجی جس کا نام ہیرا تھا وہ چپکے سے مسلمان ہو گئی، اور میں نے اور میرے بھائی نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اس کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا۔ میرے بھائیوں وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو، اس واقعے کو پڑھے آنسو نکل آتے ہیں کہ اس ہیرا نامی لڑکی کو اس کے چچا خود سناتے ہیں کہ میرے بھائی نے اور میں نے خود نے مل کر میری بھتیجی کو زندہ ہم نے جلایا کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی تھی، ہمیں اس کو کھانا نہیں دیتے تھے، ہم ہر وقت اس کو گھر میں ٹورچر کرتے تھے۔ ایک وقت ہم دونوں بھائیوں نے پلاننگ کری اور اس کو اچھی طریقے سے نئے صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور جنگل میں لے جا کر ایک کھڈا کھود کر ہم نے اب میری بھتیجی کو
میرے بھائی نے اس کی سگی بیٹی کو اس نے اور میں نے دونوں نے مل کر ہم نے اس کو زندہ جلایا، اور پھر وہ خود لکھتے ہیں کہ میں خود اس کے بعد جب وہ زندہ جل رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے چچا، میرے ابا، میں دل کھول کر کہتی ہوں کہ تم اس زندگی سے توبہ کر لینا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تم اس زندگی سے توبہ کر لینا، مسلمان ہو جانا، میری ماں بوڑھی ہے ان کو بھی تم ایمان کی دعوت دینا، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، یہ دنیا کی آگ مجھے جلا دے گی لیکن آخرت کے اندر میری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ میرے بھائی ایسی تکالیفیں انہوں نے برداشت کی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک قیمتی نعمت دی ہے، بہت بڑی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے نعمت دی ہے، اور خاص کر کے ہمیں عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین کی محنت کے اندر لگایا ہے کہ ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کے پاس جا کر ان کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں، ان کو مسجد سے ان کا تعلق جوڑے، اللہ سے ان کا تعلق جوڑے۔ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ گھر سے نکلو، اللہ کے راستے کے اندر نکلو دین سیکھنے کے لیے۔ جو ایمان والے بندے اللہ کے راستے سے دور ہیں، اللہ کے احکام سے دور ہیں، ان کے پاس جا کر پیار محبت سے ان کو اللہ کے احکام بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتاؤ۔ اس کے لیے میرے بھائیوں سبھی ساتھی ارادے کرے، نیت کرے، 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، اور 3 دن کے لیے بھائی بتاؤ ساتھی نقد، اس جمعرات سے یا پھر اگلی جمعرات سے، آج سے یا پھر اگلی۔